اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرقے بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات مبارکہ نازل فرمائی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر فرقے بنانے سے منع فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک کی روشنی میں اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور آج کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی 4 آیات مبارکہ بیان کروں گا، اور آج کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی پہلی آیت مبارکہ چیپٹر نمبر 2 سورۃ البقرہ کی ورس نمبر 159۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں کو اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، باوجود یہ کہ ہم انہیں کھول کھول کر واضح کر کے بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے اپنی کتاب کے اندر۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ یہ ایک بہت ہی سخت آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام تر لوگوں پر لعنت کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی روشن دلیلوں کو اور ہدایت کو چھپا جاتے ہیں۔ کئی فرقہ باز مولوی ہماری سوسائٹی میں، ہماری زمین پر موجود ہیں، جو اپنے اپنے فرقے کو بچانے کی خاطر، اپنے فرقے کی پروموشن کی خاطر، ان کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ سب کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کو پروموٹ کریں، لیکن وہ اسلام کو پروموٹ کرنے کی بجائے اپنے فرقے کو بچانے کی خاطر اور اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کی روشن دلیلوں کو اور ہدایت کو چھپا جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو یہ ایک بہت ہی سخت آیت مبارکہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی روشن دلیلوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ آج کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں یہ پہلی آیت مبارکہ تھی۔ اب آج کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں دوسری آیت مبارکہ چیپٹر نمبر 6 سورۃ الانعام کی ورس نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقے بنا لیے اپنے دین میں، وکانوا شیعاً، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، وکانوا شیعاً لست منہم فی شیء، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے لوگوں کے ساتھ کسی بھی چیز میں کوئی بھی تعلق۔ انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ایک اور بہت سخت آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرقے بنانے کو کنڈیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے فرقے بنانے کی، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس آیت مبارکہ میں فرقے بنانے سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کا جو فرقے بناتے ہیں، ایسے لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، پھر اللہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔
اب اس آیت مبارکہ کو اور زیادہ کلیئر کر کے واضح کر کے بیان کرنے کے لیے میں 6 علماء کرام کا ترجمہ پڑھوں گا اور اسکرین پر دکھاؤں گا، کیونکہ کچھ فرقہ باز مولویوں نے یہ مت مشہور کی ہوئی ہے کہ قرآن پاک کے ترجمے تبدیل کر دیے گئے ہیں یا ترجمے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ایسے فرقہ باز مولویوں کو کنڈیم کرنے کے لیے جنہوں نے یہ مت مشہور کی ہوئی ہے، میں 6 ترجمے پڑھوں گا، 6 ترجمے بیان کروں گا، ہر فرقے کے عالم کا ترجمہ پڑھوں گا۔ بریلویوں میں سے اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھوں گا اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ پڑھوں گا۔ دیوبندیوں کے لیے دیوبند عالم مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ پڑھوں گا۔ اہل حدیث لوگوں کے لیے محمد جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھوں گا، اور شیعہ حضرات کے لیے علامہ حسن رضوی صاحب کا ترجمہ پڑھوں گا، اور سادہ مسلمانوں کے لیے مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھوں گا، تاکہ اس آیت مبارکہ کو واضح کر کے کلیئر کر کے لوگوں کے سامنے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بیان کیا جا سکے، اور ان فرقہ واریت پھیلانے والے مولویوں کی مذمت کی جا سکے، انہیں کنڈیم کیا جا سکے جنہوں نے یہ مت مشہور کی ہے کہ ترجمے بدل گئے ہیں، ترجمے تبدیل ہو چکے ہیں، تاکہ لوگ قرآن پاک کو صرف عربی پڑھیں اور ترجمہ نہ پڑھیں۔ اس لیے یہ مت مشہور کی گئی ہے فرقہ باز مولویوں کی طرف سے، کیونکہ وہ اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرنے کی خاطر انہوں نے یہ مت مشہور کی ہے۔ تو میں یہ 6 ترجمے جو ہیں وہ پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اور اس آیت مبارکہ کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے: وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور کئی گروہ ہو گئے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا صاحب کا ترجمہ ہے۔ اب میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ پڑھوں گا اس آیت مبارکہ کا، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے: بے شک جن لوگوں نے جدا جدا راہیں نکال کر اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز میں ان کے تعلق دار اور ذمہ دار نہیں ہیں، بس ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں ان کے کاموں سے آگاہ فرما دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے اس آیت مبارکہ کا۔ اب میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ پڑھوں گا، تاکہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور واضح کر کے کلیئر کر کے بیان کیا جا سکے، اور فرقہ باز مولویوں کی طرف سے جو مت پھیلائی گئی ہے اس کو کنڈیم کیا جا سکے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ تھا۔ اب میں محمد جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھوں گا، اور محمد جوناگڑھی صاحب نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے: بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ یہ محمد جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ تھا۔ اب میں علامہ حسن رضوی صاحب کا ترجمہ پڑھوں گا۔ علامہ حسن رضوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے:
بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بہت سے گروہوں میں بٹ گئے تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا معاملہ تو بس اللہ ہی کے حوالے ہے. اب وہی ان کو بتلائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے تھے. یہ علامہ حسن رضوی صاحب کا ترجمہ تھا. اب میں مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھوں گا، اور مولانا مودودی صاحب نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے: جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں. ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. یہ مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ تھا اس آیت مبارکہ کا. اس آیت مبارکہ کا میں نے 6 علماء کرام کا ترجمہ بیان کیا ہے تاکہ اس آیت مبارکہ کو واضح کر کے، کلیئر کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکے اور لوگوں کو بتایا جا سکے کہ اسلام میں فرقے بنانے کی بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر فرقے بنانے سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو دین اسلام میں فرقے بناتے ہیں، اور ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، اور پھر اللہ ہی ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. تو اسلام میں فرقہ واریت پھیلانا اور فرقے بنانا حرام ہے، بالکل بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آج کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی اگلی آیت مبارکہ میں بیان کروں گا. تیسری آیت مبارکہ قرآن پاک سے میں بیان کروں گا آج کا ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، ڈرو اللہ سے، حق ہے جس طرح سے اس سے ڈرنے کا، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مت مرنا تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اس لیے ہمیں فرقہ واریت سے دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے، اپنے آپ کو مسلم کہنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ساتھ فرقہ واریت کی دمیں لگا لیں اور ان دموں کے ساتھ اپنے آپ کو پکارے جانے پر فخر محسوس کریں. اس کی بجائے ہمیں اس وقت فخر محسوس کرنا چاہیے جب ہمیں مسلم کہہ کر پکارا جائے. اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، ڈرو اللہ سے، حق ہے جس طرح سے اس سے ڈرنے کا. تو ڈرنے کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور چیپٹر نمبر 35 سورہ فاطر کی ورس نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک اللہ کے وہی بندے اس سے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. تو علمی کتابی مسلمان بنیں، قرآن پاک کے ساتھ رشتہ جوڑیں، قرآن پاک کے ساتھ رشتہ قائم کریں اور علمی کتابی مسلمان بنیں. قرآن پاک میں ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو رسی کو اللہ کی اور فرقوں میں مت بٹنا. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ مت ہونا. قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت کو کنڈیم کیا ہے. قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت سے منع فرمایا ہے.
سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 سورہ آل عمران کی ورس نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو رسی کو اللہ کی، اور فرقوں میں مت بٹنا، فرقہ فرقہ مت ہونا۔ تو فرقہ واریت کے بارے میں آج کے ٹاپک میں، جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا فرقہ واریت کی مذمت کے بارے میں، اس کے کانٹیکسٹ میں نے یہ قرآن پاک کی آیتیں مبارکہ بیان کی ہیں جن میں کھلم کھلا واضح کر کے، کلیئر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت کو منع فرمایا ہے، فرقہ واریت سے بچنے کی تلقین کی ہے، حکم دیا ہے۔ تو اس قرآن پاک کی ان آیتوں مبارکہ کی روشنی میں اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے، بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں فرقے بنانے کی۔ اس چیز سے بچیں اور اپنے آپ کو مسلم کہنے میں فخر محسوس کریں۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ان کا امتی کہلوانے میں فخر محسوس کریں۔ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز ہیں ہم لوگ ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، وہ ہمارے نبی پاک ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا ہے اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریں، قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، قرآن پاک کے ساتھ اپنی دوستی مضبوط کریں، قرآن پاک کو پکڑیں، قرآن پاک کو تھامیں اور فرقہ واریت سے بچیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت، روز آخرت ہمیں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمیں اپنے پیارے نبی پاک، اپنے آخری نبی امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین۔